پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر دنیا کو الرٹ کیا ہے کہ کہیں بھارت ان پر حملہ نہ کر دے، اور خاص طور پر رات کو سوتے ہوئے کہیں وہ کسی بم کا شکار نہ ہو جائیں۔ عمران خان کے اس ٹویٹ کے حوالے سے، جو ان کا پہلا ٹویٹ نہیں ہے سبجیکٹ پہ، سال میں کئی ٹویٹ انہوں نے دیے اور کئی سٹیٹمنٹس انہوں نے دی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ہم پر کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے، اور کبھی بھی وہ حملہ نہیں ہوا۔ صرف اور صرف پلوامہ اٹیک کے بعد حملہ ہوا تھا، جس کی ایک جسٹیفیکیشن سمجھ آتی ہے، لیکن BBC-Urdu.com نے ایک انٹرسٹنگ انالیسز لکھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ جو ایک ایکسپریشن ہے ہمارے ساؤتھ ایشیا میں کہ شیر آیا، اور شیر کبھی نہیں آتا، ایک بچہ شور مچاتا ہے ہر وقت، جیسا کہ ہم سب کو اس کہانی کا پتہ ہے، یعنی عمران خان آج کا بچہ، اور پھر ایک دن واقعی ہی شیر آ جاتا ہے، اور اس وقت اس بچے کی بات پہ کوئی یقین نہیں کرتا۔ یہی اب دنیا کے اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ کیا عمران خان کی ان الرٹس پہ کوئی دنیا یقین کرتی ہے؟ مگر ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر مسٹر معید یوسف کا کہنا ہے کہ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم دنیا کو کہتے رہیں شیر آیا، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کب شیر آ جائے۔ کافی فنی سچویشن ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور تبصرہ کروں، میں چاہتا ہوں کہ عمران خان کے وہ ٹویٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ آج ہی کا ریسنٹ جو ان کا ٹویٹ ہے، I am making absolutely clear to the international community that if India was to be reckless enough to conduct a false flag operation against Pakistan, it would confront a strong national Pakistani resolve and be given a befitting response at all levels of the threat. Make no mistake. اچھا، اگر عمران خان اور پاکستان واقعی اس پوزیشن میں ہیں کہ اگر بھارت کا اٹیک بھی ہو جاتا ہے اور وہ بڑا اچھا جواب دے سکتے ہیں، تو یہ ٹویٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بلکہ خاموشی سے انتظار کریں کہ کب بھارت آتا ہے اور بھارت کو تو پہنچ لیں۔ یعنی یہ ایک بڑا سمپل معاملہ ہے نا، کہ اگر آپ اتنے ہی اسٹرانگ ہیں اور آپ کا یہی ماننا ہے کہ بالکل آپ فکر نہ کریں، چنتا نہ کریں، ہم بھارت کو ایسا منہ توڑ جواب دیں گے کہ بھارت کی ایسی کی تیسی، تو پھر آپ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بڑھ کے لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو اپنی جگہ پہ ایک ہے مسئلہ، لیکن ان کا پری ایمپٹیو جو ان کے الرٹس ہیں، وہ ذرا آپ دیکھیے کہ کس طرح کے ہیں۔ وہ یہ کہ بھئی وہ ہم پہ حملہ کر دیں گے، پوری دنیا کو الرٹ کر دیں گے، اور پوری دنیا سیریس اس لیے نہیں لے رہی کہ 5 اگست 2019 کی ایبروگیشن آرٹیکل 370 اور 35A کے بعد بھی انہوں نے اگست لاسٹ ایئر میں ایک ایسا ہی ٹویٹ دیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ دیکھیں۔ اب 23 اگست کو ان کا لاسٹ ایئر ٹویٹ تھا: I want to warn the international community that the Indian leadership will in all probability attempt a false flag operation to divert attention from its massive human rights violations and the unleashing of a reign of terror on Indian occupied Jammu Kashmir۔ یہ ان کا 23 اگست 2019 کا ٹویٹ ہے۔ اب آپ اس میں یہ دیکھیں کہ کوئی حملہ نہیں ہوا، اور وہ اس میں وہی باتیں کیے جا رہے ہیں، لیکن ان کو کوئی احساس نہیں ہوتا اس شخص کو اور اس کے پیچھے جو اس پپٹ کے پیچھے لوگ کھڑے ہیں کہ دنیا میں پاکستان کو مذاق کا نشانہ بنا دیں۔ پاکستان کی جو اصل میں یہ انڈیا پہ الزام لگاتے ہیں کہ انڈیا کی وہ جو مسائل ہیں ان کی جو وہاں سے اٹینشنز ڈائیورٹ کرنے کے لیے، یہ خود پاکستان کے جو ان لمیٹڈ اور نہ ختم ہونے والے مسائل ہیں ان کی اٹینشنز ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ پاکستان میں کتنا خوفناک کریک ڈاؤن ہو رہا ہے۔ جو وہاں کے اپوزیشن لیڈر ہیں، علی وزیر جو پشتون تحفظ موومنٹ کے لیڈر ہیں، MP ہیں، ان کو کس طرح انہوں نے حراست میں لیا ہوا ہے، کس طرح ان کی ساتھ ظلم ہو رہا ہے، مہنگائی کا عالم، کووڈ کی سچویشن، اور کیا کیا مسائل نہیں ہیں، لیکن ان کی پریفرنس وہی بھارت آبسیشن، بھارت دشمنی، اور یہی کہ جی کسی وقت حملہ ہو جائے گا۔ کل ٹویٹ دی جو میں نے پہلے آپ کو دکھائی، اور یہ میں نے آپ کو لاسٹ ایئر کی ایک ٹویٹ دکھائی، تب بھی یہی ریٹرک تھا، اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے۔ ٹویٹس بھی آتی ہیں اور ہر دوسرے مہینے ان کے اسٹیٹمنٹس بھی آتے ہیں۔ فالس فلیگ آپریشن بھی انہوں نے ایک نیا فریز سیکھا ہے پچھلے سال سے۔
جیسے بچے ہوتے ہیں نا، ان کو کوئی آپ کھلونا دیں یا ان کو کوئی آپ بات دیں تو وہ طوطے کی طرح رٹ لیتے ہیں، کوئی ان کو پتہ نہیں ہوتا. دس از سو انفارچونیٹ فار پاکستان کہ دس مین ہیز بین سلیکٹڈ ایز دا پرائم منسٹر آف پاکستان. یعنی اس نے مذاق کا بالکل پاکستان کو نشانہ بنا دیا. جو ہنسی بھی آتی ہے اور ہنسی ہی آنی چاہیے، چونکہ اس میں ہنسنے کے علاوہ کوئی دوسرا اسپیکٹ نہیں ہے. یعنی جوکر ہے یہ شخص، میئرلی اے جوکر. بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کی عوام کی یہ بدقسمتی تھی کہ آخر میں ان کو یہ دن بھی دیکھنا نصیب تھا. میں آخر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کی تمنا تھی کہ یہ جو پاکستان کے پولیٹیکل لیڈرز ہیں جو دوسری پارٹیز کے ہیں، ان سے وہ عوام کہتے تھے، کچھ عوام، کہ جی ہم تنگ آئے ہوئے ہیں. تو دیکھ لیں اب یہ آخر میں کیا ان کو ہیرا ملا ہے. ایک جوکر، ایک ایڈیٹ اور مورون شخص. I'm sorry for using these strong words for this idiot man, but I have no option. Unbelievable. یعنی میں نے جیسے پیچھے کہا کہ اگر بھارت کا واقعی اٹیک ہونا اور آپ کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑی پاور ہیں، ہم سنبھال لیں گے، اور نیوکلیئر کی دھمکی تو آپ دیتے ہی رہتے ہیں، تو پھر کیوں وری کرتے ہیں؟ بلکہ چپ کر کے بھارت کو اٹیک کرنے دیں اور پھر سنبھال لیجیے گا. لیکن یہ پرابلی دا لاسٹ نیل ان دا، وہ ہوتا ہے نا جس کو کفن بولتے ہیں، تابوت میں آخری کیل، جس کو ہمارے ہندی اردو کے ایکسپریشن میں بولتے ہیں، یہ ہے وہ شخص. تو اس صورتحال پہ ہم جتنا بھی افسوس کا اظہار کریں وہی کم ہے. اب ان کے سارے، یعنی لاسٹ ایئر اگست سے لے کے پھر دسمبر اور مئی دس ایئر کے میں نے ٹویٹ دکھایا، اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ حملہ ہو جائے گا، حملہ ہو جائے گا، کوئی حملہ نہیں. تو کیا اس کا مطلب ہے؟ اور ان کے اپنے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بی سی کے آرٹیکل میں وہ کوٹ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں اس بچے کی طرح کہ شیر آیا، لیکن ہم یہ کہتے رہیں گے. یعنی ہمارے پاس کوئی اور کام ہی نہیں ہے، کوئی اور ہمارے پاس طریقہ ہی نہیں ہے.